From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہوتی، میں آپ کو نہیں سناتا کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں اور اب فلاں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں گروپ آ گیا، وفد آ گیا، اس کا ٹیلی فون آیا کہ نہیں آیا. یہ سب انسرٹینٹی کی باتیں ہیں. اس میں آپ کوئی سالڈ بات نہیں کہہ سکتے، بس ایف اینڈ بٹ والی باتیں ہیں، اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اٹریکٹ تو کر سکتے ہیں، ویورشپ بڑھ سکتی ہے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ ابھی آپ ان لوگوں پر، جرنیلوں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اپنی بات سے ہر لمحہ مکر جاتے ہیں، اور یہ مذاکرات تھوڑی کرتے ہیں، یہ دباؤ ڈلواتے ہیں عمران خان پہ، یہ فرما برداری چاہتے ہیں عمران خان سے. تو ان کی رہائی کے سلسلے میں آپ سے کوئی بات نہیں کہتا چاہتا، لیکن ہاں میں جو آبزرو کر رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، میں ایک بات آپ سے کہہ سکتا ہوں، اور آج میں کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں کہ چینج از آن دا وے. بہت بڑی چینج آنے والی ہے پاکستان میں. اب جب میں یہ کہتا ہوں تو میں آپ کو کچھ ریزن دوں، کچھ پوائنٹس دوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، پاکستانی حکام نے، کہ میرے ویڈیو کی ریچ بہت کم کر دی ہے، بہت ہی کم کر دی ہے. کل تو اپلوڈ ہی نہیں ہونے دے رہے تھے، بہت بعد میں جا کے وہ اپلوڈ ہوا 6 گھنٹے کے بعد، اور اس کو بھی مجھے کاٹنا پڑا اور اس میں کچھ گڑبڑ کر دی. اور اس کے علاوہ اب ریچ بہت کم ہے. تو اگر آپ تک پہنچ گئی میری آواز تو آپ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ، اور ان سے کہیے گا وہ آگے اس کو شیئر کر لیں اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو. اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ چینج کا وقت آ گیا ہے تو میں کیسے کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیے، چینج جو ہے وہ کوئی ہلکے سے نوک کر کے بہت پولائٹلی میں آئی کم ان کہہ کے نہیں آتی. وہ فیض کے رومانی انداز سے درد کی کاسنی پازے بجاتی نکلے، وہ اتنے رومانٹک انداز سے نہیں آتی. چینج ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اچانک بڑے طوفان کے ساتھ، تیز ہواؤں کے ساتھ، وہ جو ہے لہروں کے ساتھ آتی ہے اور پھر اپنا کام دکھاتی ہے. یہ قانون قدرت ہے، شروع سے ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، آخر تک یہی رہے گا جب بھی چینج آتی ہے. اچھا دیکھو، اگر آپ چینج کو پرامن طریقے سے آنے دیں تو اچھا ہے، اور اگر نہیں آنے دیں گے پرامن طریقے سے تو پھر وہ خونی طریقے سے آتی ہے. بہت سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں. پاکستان میں یہ وقت آ گیا ہے، میں ایسا کہتا ہوں تو اس کے ثبوت کیا ہیں؟ دیکھیے، ابھی انہوں نے کیا کیا ہے. اس وقت سندھ میں بھی یورش ہے، سندھ کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ، کے پی کے لوگ، پنجاب، ہر طرف آپ ایک ٹرموائل، ایک کیوس دیکھ رہے ہیں. یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ آندھی جلدی چلے گی اور ہر سمت سے چلے گی. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے عرفان لغاری کی لاش جو ہے اس کو اریسٹ کیا ہے. آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہے کہ کسی پہ ظلم و ستم کرو، اس کو مار دو، قتل کر دو، پھر لاش کو اریسٹ کرو؟ اس کے گھر والوں کے ہاتھوں سے لاش چھین کے لے گیا کہ ہمیں اسے اریسٹ کرنا ہے، اس کے آرڈر ہے اریسٹ کہ ہم اسے اریسٹ کریں گے. یار کہیں آپ نے کہیں پڑھا، سوچ سکتے ہیں آپ کہ لاش کو اریسٹ کیا جا رہا ہے؟ یہاں سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ یہ کس بات کا انڈیکیشن ہے، کس بات کی مینیفیسٹیشن ہے؟ that you are very strong? No, it is indicating that you are very weak, you are fearful. تمہارے اندر خوف ہے، تم اندر سے خوف زدہ ہو. بھلے سے تمہارے ہاتھ میں گن ہے، لیکن تم اندر سے خوف زدہ ہو، تم کمزور ہو، تم لاش کو اریسٹ کر رہے ہو. یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو آرام سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور بیاونڈ دا ماؤنٹین دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے،
جب میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی چینج از آن دا وے، تو میں کچھ پوائنٹ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ بھی اس پہ غور کیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، جب کسی معاشرے کے نوجوان خوف کھانا چھوڑ دیں تو سمجھ جائیے چینج کا وقت جو ہے بہت قریب آن پہنچا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جب ایک کمزور شہری آپ کو دل سے برا سمجھنے لگے، اب تو نفرت کرنے لگے، برا سمجھنا تو دور کی بات ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ وقت قریب آ گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، جب عوام پرانے سیاستدانوں کا دامن چھوڑ کر نئی قیادت کی طرف راغب ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جب اداروں پہ سے اعتبار اٹھ جائے، عدلیہ پہ سے، فوج پہ سے، تو پھر سمجھ جائیے کہ وقت قریب آ رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، جب میڈیا کو چھوڑ کر لوگ سوشل میڈیا کی طرف آ گئے ہوں تو سمجھ جائیے کہ یہ چینج کا وقت جو ہے بہت قریب ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، جب سچ کی آواز جھوٹ کی آواز سے، جھوٹ کے نعروں سے زیادہ تیز ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ یہی وہ وقت ہے جس کا انتظار تھا۔ دیکھیے، اب عوام یہاں تک سچ بولتی ہے، بولنے لگی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ یہ فیلڈ مارشل کا اعزاز جو ایئر چیف کو ملنا تھا، انہوں نے ہائی جیک کر کے اپنے اوپر رکھ لیا، لگوا لیا اپنے وردی پر، اور پچھلے دن اس میں پہنچ گئے ایک پروگرام میں، ابھی تک تو بلہ لگا ہی نہیں تھا، اعزاز ملا ہی نہیں تھا، خود ہی لگا کے پہنچ گئے اتنی جلدی۔ یہ ایک طبقہ ہے جو لوٹ رہا ہے، کھسوٹ رہا ہے، اقتدار میں رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ یہ چند جرنیل ہوں، آصف زرداری ہوں، نواز شریف، شہباز شریف، سب کو آپ سب کے پہچانتے ہیں۔ ہاں، سندھ میں جو آج ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اب ہماری سندھی عوام بھی اٹھی ہے۔ دیکھو، سندھ کے دریا سے آپ وہ نکالیں گے، نہریں نکالیں گے، سندھ میں پہلے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں خشک سالی ہے، وہاں سے آپ مزید پانی لے کے جائیں گے۔ جب آپ ہمارا پانی لے جائیں گے تو ہمارے لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیے۔ آج بڑے عرصے کے بعد آنکھیں کھلی ہیں سندھ کی۔ سندھی قوم کی ایک خوبی خامی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی خوبی اس کی خامی ہے۔ آپ کسی سندھی پہ ایک دفعہ کوئی احسان کر دیجئے، وہ ساری زندگی آپ کے سائیں ہم تو آپ کے غلام ہیں بابا اس میں لگ جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بہت ساتھ نبھایا، اور پیپلز پارٹی سے ایک عام سندھی کو وہ فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ پیپلز پارٹی سے بڑے بڑے وڈیروں نے، پنجاب کے پولیٹیشنز نے، ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن ہمارے سندھی کو، سندھ کے واسی کو، سندھ کے رہنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آج بھی وہی حالت ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے اندرونی سندھ، غلام بنائے ہوئے رکھا ہے، ووٹر بنائے ہوئے رکھا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے ان کی صلاحیتوں کو کمزور کر دیا گیا۔ کیا ذرائع پیدا کیا گیا؟ ابھی ایک بڑا ٹاپک ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب عوام نے آنکھیں کھولی ہیں، اور یہ نہریں جو ہیں نہیں نکلنی چاہیے۔ سندھ کے پانی پہ پہلا حق سندھ کا، دوسرا حق سندھ کا، تیسرا حق سندھ کا۔ اور یہ کارپوریٹ فارمنگ جو تم کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو بھائی؟ جو یہاں پہ کسان صدیوں سے کسان ہے پنجاب میں، سندھ میں، یہ اس کا حق ہے، اس کے بچوں کو تعلیم دو۔ عمران کیا پروگرام بنا رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ ہر کسان کے ایک بچے کو جو ہے میں ٹیکنالوجی اور ایک کو زراعت میں اسپیشل ٹریننگ دینا چاہتا ہوں۔ اس کی تیاری کر رہا تھا کہ پیداوار زیادہ ہو، جدید ٹیکنالوجی میں، کہاں کسانوں کو سکھانے کی بات کر رہا تھا، ان کی اولادوں کو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم باہر والوں سے پیسے لیں گے اور زمین وہ کریں گے، اس پہ بھی اپنی وہ چلائیں گے، دادا گیری چلائیں گے۔ یار یہ چیز منظور ہوگی؟ یہ چیز منظور نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ آخر میں مجھے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھو، طوفان تو آنا ہے، طوفان تو آئے گا، آپ کی تیاری کیا ہے؟ عمران کو یہ آج نہیں کل ان کو آزاد کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ پاکستان کی ایکویشن بیلنس نہیں ہوگی۔
اور یہ جو جھوٹے عشائیے دے رہے ہیں، جس وقت غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمارے لوگ عشائیے کھا رہے ہیں، 25 کھانوں کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، نہ شرم ہے نہ احساس ہے. لیکن اوپر والے کی ٹائم لائن میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جس وقت بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، مر رہے تھے، تو ہمارے وہاں فیلڈ مارشل کا اعزاز حاصل کر کے بڑے بڑے کھانے پکوان کھائے جا رہے تھے. یہ جو بھارت پہ برتری مل گئی ہے پاکستان کو، ذرا غور سے سوچو، کیا تمہاری تیاری ایسی تھی؟ نہیں، یہ سب اس کے کرم ہیں. وہ جو لوگ غزوہ ہند کا مذاق اڑاتے ہیں، جب اس کی مدد آتی ہے نا، ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو تصور میں نہیں ہوتی، وہ صرف کن کہتا اور ہو جاتی ہیں چیزیں. انسان آج سے پہلے سوچتا نہیں، آج سے 1 مہینہ پہلے آپ نہیں سوچ سکتے تھے کہ آپ اتنی بڑی قوت کو، جس کے پیچھے اسرائیل اور پورا فرانس ہر ٹیکنالوجی ہے، اس کو آپ یوں گرا دیں گے. کیا آپ ایسا سوچ سکتے تھے؟ نہیں سوچ سکتے تھے آپ ایسا. تو پھر کیسے ہو گیا؟ اس کی طرف دیکھو، اس کی رضا کو سمجھو، اور ایک پائے زندگی گزارو، غریب کو اس کا حق دو. یہ قوم کی اگر تمہارے پاس باغ دوڑ ہے تو اس کو صحیح سمت میں لے کے جاؤ، ورنہ دنیا میں بھی تمہارا انجام ہے اور آخرت میں بھی. آخرت کا تو ان کا بلیو ہی نہیں ہے، بس جھوٹی باتیں کرتے ہیں. دنیا میں بھی انجام ہے. پاکستانی قوم اب وہاں پہنچ چکی ہے، چاروں طرف سے، سندھ سے، بلتستان سے، کشمیر سے، کے پی سے، پنجاب سے، کہ اب یہ سیل رواں تمہارے روکے سے رکے گا نہیں اور تمہیں بہا کے لے کے جائے گا. اس سے پہلے کہ بہت کچھ بگڑ جائے، اگر تم سنور جاؤ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، دیکھیے، میں سچ اور حق کے لیے کھڑا ہوں. میری دشمنی کسی سے کوئی وہ نہیں، میں کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں، بٹ آئی ہیو لاسٹ آل دا ریسپیکٹ آئی ہیو ان مائی ہارٹ فار دیم. یہ ریزن، یہ سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کی محبت کے لیے صرف. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.